बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत अहम वीडियो करने जा रहा हूँ और वो वीडियो ये है कि हम खुशकिस्मत हैं कि हम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम अपनी जान, अपना माल, औलाद, औलाद, अपने माँ बाप, हर चीज़, दुनिया की जितनी भी प्यारी चीज़ें हैं, सब अपने नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। उसकी वजह यह है कि नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मोहब्बत कर गए। उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में इस हद तक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते हुए, रहलत फरमाते हुए इस दुनिया से जब वो पर्दापोशी कर रहे थे, अल्लाह के यहाँ हाज़िरी उनकी हो रही थी, तो नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी कहा, या उम्मती, या उम्मती, या उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। इतना प्यारा नबी, इतनी लाडली ये उम्मत है। और हम इस हवाले से बड़े बदकिस्मत लोग हैं कि हम इश्क़ रसूल में कई जगह पे हमने देखा है कि लोग लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। ये नहीं है कि मुसलमानों को दिलों में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क नहीं है, बहुत इश्क है, बहुत लगाव है। हमारी आखिरी किताब जो इस दुनिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारी गई, अल्लाह की आखिरी आसमानी किताब जो कि कुरान पाक है, अपने कुरान से हमें मोहब्बत है, इश्क है, उसी तरह जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है, क्योंकि किताब, इस आसमानी किताब कुरान सही हालत में दुनिया में मौजूद है। एक कैंपेन चल रही थी भारत में, और आई लव यू मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस हवाले से सोशल मीडिया पे भरमार है माशाल्लाह। तमाम पाकिस्तानी, तमाम मुसलमान जहाँ जहाँ भी बसते हैं, हर एक ने उसमें हिस्सा लिया हुआ है। और हम भी खुशकिस्मत हैं कि हमने भी जितने भी पोस्ट हमारे सामने आए हैं, हमने उनको लाइक किया है, शेयर करना हमारा फ़र्ज़ है। आई लव यू मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैनर लगाने से ये मसला शुरू हुआ था, तनाज़ा शुरू हुआ था, मुकदमात और गिरफ्तारियाँ। पैगंबर से मोहब्बत जुर्म नहीं हो सकता। ये भारत में हुआ है, इंडिया की सबसे बड़ी रियासत में हुआ है, उत्तर प्रदेश के इलाके कानपुर में हुआ है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर एक बैनर लगाया गया था। बैनर लगाने पर यह मसला शुरू हुआ, तनाज़ा तूल पकड़ता गया। उस बैनर पर आई लव यू मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीर था। इस वाक़े से मुतल्लिक़ मुकामी जो थाना है उसके अंदर FIR दर्ज की गई है, और रद्द अमल में रियासत उत्तर प्रदेश समेत इंडिया के कई शहरों में मुसलमानों ने एहतजाज किया है। गो कि हमें लगता है कई दफ़ा इरफान पठान जैसे जो लोग हैं, जो जाली पठान है, असली पठान नहीं है वो, और वो ऐसे भी मुसलमान हैं जो वहाँ पे फेम की खातर समझ लें कि आधे से ज़्यादा हिंदू हो चुके हैं, उनकी बीवियाँ भी हिंदू हैं खैर से। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि वो नाम के मुसलमान हैं, लेकिन जब नबी आखिर ज़मान की बात आ जाए तो हम सारे एक पेज पे होते हैं। इसलिए कोई भी मसला दुनियावी जब आता है तो हम मुसलमान आपस में लड़ते ज़रूर हैं, लेकिन जब हमारे अल्लाह के हवाले से, आसमानी किताब कुरान पाक के हवाले से, नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई बात जो जिससे दिल आज़ारी हो रही हो मुसलमानों की, उस पर हम बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देते हैं, और हमारा ये फ़र्ज़ ऐन है। मुतअद्दिद शहरों में होने वाले ये एहतजाज के दौरान पुलिस से उलझने और झगड़ा करने के इल्ज़ाम में मुतअद्दिद मुज़ाहिरीन को वहाँ पर गिरफ़्तार किया गया है भारत में। और आपको पता है कि जो हिंदू हैं, RSS आइडियोलॉजी के जो लोग हैं, जोगीनाथ जैसे जो लोग हैं, और भी कई लोग हैं जो कि ज़्यादातर जो वहाँ पे लोग बसते हैं, जो RSS की आइडियोलॉजी रखते हैं, मोदी की आइडियोलॉजी रखते हैं, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। इसीलिए मोदी को, नरेंद्र मोदी जिस वक्त वज़ीर आज़म है भारत का, उसको गुजरात का कसाई कहा जाता है कि वो गुजरात में नस्ल कुशी, मुसलमानों का कत्ल आम किया गया था जब वो वज़ीर आला वज़ीर आला गुजरात थे। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि भारत से कोई भी खैर की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। भारत की
حکومت سے جو اس وقت موجود ہے. باقی کئی لوگ وہاں پہ بڑے ڈیسنٹ ہیں, امن پسند بھی ہیں, اور سکھ تو ہمارے بھائی ہیں بھائی جان, سکھ سارے پران ہیں. سکھوں سے ہماری محبت ہے, وہ ہمارے جو مذہبی عقائد ہیں اس کا احترام کرتے ہیں, ہم ان کو ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں. یہ مسلمانوں کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں پہ فرض ہے کہ وہ اقلیتیں ہیں اگر یہاں بستی پاکستان میں, تو ان کے حقوق کا تحفظ مسلمانوں کا, پاکستانیوں کا فرض ہوتا ہے. لیکن بھارت جو بہت بڑی آبادی کا ملک ہے, دنیا کی پہلی بڑی آبادی کا ملک ہے, پوکھ ننگ کافی زیادہ ہے وہاں پہ لوگ بھوک سے بھی مرتے ہیں. لیکن وہ دوسرے ملکوں کے اوپر بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا ہے. حالانکہ پاکستان میں کوئی بھی بھوکا نہیں مرتا, یہاں چیریٹی کا کام بہت زیادہ ہے, پاکستان میں بہت ڈیولپمنٹ کی ہے. لیکن کچھ ہمارے بڑکے ہوئے لوگ بھی ہیں جو اکثر غلط بات کرتے ہیں. لیکن ہم آپس میں لڑ سکتے ہیں, یہ ہمارا رائٹ ہے, ہم ایک دوسرے کو تانے بھی مار سکتے ہیں, یہ بھی ہمارا رائٹ ہے. بھارت میں جو ہو رہا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں تھوڑا سا, تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو آئی لو یو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے, یہ بھارت میں ہونے والا وہ واقعہ ہے جب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ایک بینر تھا, اور وہاں پہ ہندوؤں نے آ کے وہ بینر پھاڑا, اور اس کے بعد یہ تنازع طول پکڑتا گیا, اور پھر پولیس نے اپنی کارروائی کی. پولیس نے اس کو, آپ کو معذرت چاہتا ہوں, طبیعت خراب چل رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پولیس جس طرح کی ایف آئی آر کرتی ہے, بہرحال جو اندراج ہوا رد عمل اس پہ شمالی ریاست اتراکھنڈ کے علاقے کاشپور ہونے والے ایک مزارے, کاشپور ایک علاقہ, وہاں پہ ہونے والے ایک مظاہرین کو پولیس سے جھڑپ ہوئی ہے, جس کے بعد 8 مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا. اور وہاں پہ جو مسلمان بستے ہیں بھارت میں, ان کا یہ کہنا بھی ہے, جو خاص طور پہ اس علاقے میں بستے ہیں, اتر پردیش یو پی کے علاقے میں, وہاں پہ جو ہندو ہیں وہ ان کو کافی زیادہ تنگ کرتے ہیں, کیونکہ جہاں بھی ہندوستان میں لوگ بستے ہیں جہاں مسلمان ہیں, تو مسلمانوں کے خلاف وہاں پہ زہر ضرور اگلا جاتا ہے, اور وہ بھی زیادہ تر میں کہہ رہا ہوں اگلا جاتا ہے. ورنہ جو ڈیسنٹ علاقے ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, چاہے ہندو ہوں, چاہے مسلم ہوں, چاہے سکھ ہوں, چاہے کرسچن ہوں, انسان ہے نا, تو انسان جو انسانیت کو سمجھتا ہے وہ کسی کے عقائد پہ بات نہیں کرتا اور نہ ایسا عمل کرتا ہے. لیکن بھارت کی ہر درمی جاری ہے, اس لیے 2 قومی نظریہ آپ نے دیکھا, اس لیے پاکستان علیحدہ ہوا تھا. گو کہ جو وہاں پہ کئی لیڈر ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا, بھارت میں وہ انہوں نے وہاں رہنا ہوتا ہے, کیونکہ بھارت میں جب بھی ووٹ لیے جاتے ہیں تو پاکستان کو گالی دے کے ہی ووٹ لیا جاتا ہے. لیکن پاکستان کا دل اتنا بڑا ہے, پاکستان کے کوئی لیڈر بھارت کو گالیاں دے کے ووٹ نہیں لیتا, اور نہ عوام اس طرح دیتی ہے ووٹ. ہم آپس میں لڑتے ہیں دوستو, ہم بھارت کو گالیاں دے کے ہمارا الیکشن نہیں ہوتا. لیکن بھارت کا المیہ یہ ہے کہ وہاں مودی ہے تو وہ ہمیں کہتا ہے گولی تو میرے پاس ہے, حالانکہ اس کو پتہ بھی ہے کہ 6 نیل والا جو فگر ہے وہ تو ہے, دنیا نے مانا ہوا ہے. اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے تو اپنے رافیل طیارے پورے کر کے بعد کھڑے کر دیو, ٹھیک ہے نا. نہیں کرتے تو پھر سمجھ جائیں دال میں کچھ کالا نہیں ہے, بلکہ پوری دال ہی کالی ہے. کانپور کے پولیس افسر ایک نے بیان دیا اور کہا ہے کہ یہ تھانے کے جو ہمارا تھانہ ہے راوت پور تھانے کے علاقے میں اپنے روایتی مقام سے یہ جلوس شروع ہوا تھا. اس سلسلے میں مسلمان علاقہ مکینوں نے انتظامیہ کی جانب سے مقرر کردہ جگہ کے باہر ایک خیمہ اور آئی لو یو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بینر لگایا ہوا تھا. آپ کو پتا ہے کہ یہ بھارتی جو اس طرح کے اس وقت جو چل رہی ہے آئیڈیالوجی, جہاں کرکٹ میں بھی اسلام نہیں لینا, کیونکہ اس کی وجہ میرے دوستو یہ ہے کہ بھارت کا چیئرمین جو آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا جو چیئرمین ہے وہ جے شاہ ہے, جو امت شاہ کا بیٹا ہے. تو بھارت کو پتہ ہے کہ آئی سی سی اب انڈین کرکٹ کونسل ہی بنی ہوئی ہے, تو آئی سی سی کی وجہ سے وہ وائلیشنیں بھی کر رہے ہیں کرکٹ کی, اور وہ اپنے فوج کے حوالے سے اور پہلگام واقعے کے حوالے سے بھی باتیں کرنے لگ گیا اس کا کپتان سوریا کمار یادو. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کھیل کو کھیل نہیں رہنے دیا. اب اس کے بعد پھر جب پاکستانیوں نے خیر سے 0-0-6-0 پاکستانی پلیئروں نے 6-0 کے جب نشان بنا کے دکھائے, وہ تو دنیا نے مانا ہوا ہے. لیکن یہ کنجر ایسے ہیں انڈین حکومت کہ وہ مانتی نہیں ہے, اور طرح طرح کے جھوٹ بہرحال گھڑے جا رہے ہیں. لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو کمپین چل رہی ہے وہاں پہ حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں, اور مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک بھی برتا جاتا ہے. صورتحال پر انسانی حقوق کارکنوں کا کہنا ہے کہ معمولی واقعات کو بڑھاوا دے کر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کے مذہبی جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ صورتحال ہے. کسی کو ماحول خراب کرنے کی اجازت اگر وہ نہیں بھی دینا چاہتے, کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں دیں گے, لیکن
میں نے پہلے جو عرض کیا کہ ہم اپنے آقائے دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، ان کی شان میں کوئی بھی اگر گستاخ ہوگا تو ہم اس کا سر قلم کرنے سے بھی نہیں ہم ہچکچاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے نبی سے عشق کرتے ہیں۔ عشق رسول کے بغیر جناب ہمارا دین ہی مکمل نہیں ہوتا۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے پروفیسر ہے ویوک کمار کا کہنا ہے، اگر یہ نہیں کہا جا سکتا، اگرچہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمانوں کو کسی مرکزی پالیسی یا مہم کے حصے کے طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے واقعات ان پر رد عمل ظاہر کرتے ہیں کہ اقلیتی احساس کمتری کا شکار ہے۔ پروفیسر ویوک کمار کا کہنا تھا کہ گروپ کو کمزور یا علیحدہ محسوس کرایا جا رہا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو بھارت میں بھی سویلائزڈ ہے خود، حالانکہ بھارت سویلائزڈ کنٹری نہیں رہا، وہ ساروں کو پتہ ہے۔ راج ان کی ایجنسی ہے، وہ کینیڈا میں بندہ مروا دیا، امریکہ میں مروانا چاہ رہے تھے، کہ برطانیہ میں پکڑے گئے، پاکستان میں دہشت گردی کراتے ہیں، سر عام جھوٹ بولتے ہیں اور بہانے بنا کے پاکستان پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے حملہ کیا تھا، ہم نے جواب دے دیا، پھر حملہ کرنے سے باز نہیں ہے۔ پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن خود کرا کے پاکستان پہ ڈال کے حملہ کیا، پاکستان نے منجی ٹھوک دی۔ تو یہ بھارت جب بھی حرکت کرے گا اسرائیل کے ساتھ مل کے، پاکستان اس کا جواب ایسا دے گا جیسا آپ نے دیکھ لیا تھا۔ بلکہ اب تو سنا ہے کہ اب اگر بھارت اس طرح دیکھے گا بھی تو اس کو ایسا جواب دیا جائے گا اس کے آنے والی نسلیں یاد رکھیں گے۔ تو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ جو کمپین چل رہی ہے اس میں ہمارا فرض ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کو ایسا پوسٹ نظر آئے اس کو شیئر کریں، لائک کریں، کیونکہ ہم عشق رسول کے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں ہے یہاں پہ۔ ٹھیک ہے جناب، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔